بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے متعلق کچھ فضائل بیان کریں گے۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ بخیل وہ ہے جو درود نہ بھیجے۔ درود شریف پڑھنے کے فائدے: درود شریف کی برکت سے جنت میں بلند مقام حاصل ہوگا۔ درود شریف کی برکت سے مال و دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور درود شریف پڑھنے کی 100 سے زیادہ حاجات پوری کی جاتی ہیں۔ درود شریف لاعلاج امراض کے لیے تریاق کا اثر رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف اتنا بڑا عمل ہے کہ خود فرشتے اور اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ درود شریف کی کچھ برکات ہیں جو کہ یہ ہیں: اس سے دعا قبول ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت ہوتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آفات و بلا سے نجات ملتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ فرشتوں محبت کرتے ہیں اور اس سے قرض ادا ہوتے ہیں اور یہ شفائے مرض بھی ہے۔ درود پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوتی ہے اور پل صراط سے ثابت قدم وہ شخص گزر جاتا ہے۔ درود و سلام ایک منفرد وظیفہ ہے، بے مثل عبادت ہے، عظیم الشان دعا ہے اور قطعی قبول عمل ہے۔ یہ قرب خداوندی اور قرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود پاک کی دولت کسی اونچی قسمت والے کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، درود پاک کی منزل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان درود شریف کی قدر جان لے تو وہ روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کو بھی زیادہ نہیں سمجھے گا۔ رسول اکرم شفیع اعظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے مزین کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ فرائض کے علاوہ درود شریف پڑھا کریں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں۔ ہر وقت درود پڑھتے رہیں، رحمت الہی سے ایک رابطہ رہے گا، ہر مصیبت سے تحفظ رہے گا، قبر کے اندھیروں میں روشنی ہوگی، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کی ہمت پیدا ہوگی، گھر ہو، کاروبار ہو، اس میں برکت ہوگی۔ لیکن ادب، یقین اور لذت سے پڑھیں جو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ ناظرین، وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے نام سے پکاریں گے۔ تم پوچھو گے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ درود پاک پڑھا کرو کہ اس سے زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔
واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں، اور وہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود شریف در حقیقت ایک اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ خدا کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ فقط حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے استغفار پڑھنے کا راز۔ ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب موجود تھے۔ مصر کے علماء اور غیر عرب کے علماء بھی تھے۔ وہاں ایک سوال چلا کہ صاحب پہلے ہم استغفار پڑھیں یا پہلے درود شریف پڑھیں، اس میں کیا ترتیب رکھیں؟ چونکہ ہمارے شیخ سب سے بڑے تھے، لہٰذا مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور سب نے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی سے کہا کہ حضرت آپ بیان کیجئے، آپ ہم سب میں بڑے ہیں اور حکیم الامت کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ اس کا جواب میں وہی دے رہا ہوں جو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ جب ان سے کسی نے ایسا سوال کیا تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ تم کپڑا پہلے دھوتے ہو یا عطر پہلے لگاتے ہو، یعنی گندا کپڑا پہلے دھوؤ گے یا عطر پہلے لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے کپڑا دھوئیں گے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح پہلے استغفار کر کے اپنی روح کو دھو لو، پھر درود شریف کا عطر لگاؤ۔ کیا خوبصورت بات انہوں نے کی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ذکر کریں۔